بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ایک معاہدہ الف الفضول اور تعمیر کعبہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور چینل پہ اگر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار وقت وصول ہو سکے۔ قبائل کی خانہ جنگیوں کی وجہ سے سینکڑوں گھرانے برباد ہو چکے تھے اور حجاز کا امن و امان خطرہ میں پڑ گیا تھا۔ جنگ فجار کے بعد لوگوں کو ان تباہ کن نتائج کا احساس ہوا، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تحریک پر بنی زورا اور بنی تیم نے آپس میں معاہدہ کیا کہ وہ ملک میں امن و امان قائم کرنے کی کوشش اور مسافروں کی حفاظت اور غریبوں کی امداد کریں گے، مظلوموں کو ظالموں کے پنجے سے چھڑائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدہ میں شریک تھے اور اس کو اس قدر پسند فرمایا تھا کہ زمانہ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس معاہدہ کے بدلے مجھے سرخ اونٹ دیے جاتے تو بھی میں نہ لیتا، اور آج اس قسم کا معاہدہ ہو تو میں شرکت کے لیے تیار ہوں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ خانہ کعبہ کی عمارت نشیب میں تھی۔ بارش کے زمانہ میں پانی سے بچاؤ کے لیے بند بندوایا گیا تھا، لیکن وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی عمارت بھی امداد زمانہ کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، اس لیے قریش نے اس کو تڑوا کر از سر نو تعمیر کرایا۔ جب ہجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا تو اس شرف کے حصول کے لیے قبائل میں تلواریں نکل پڑیں۔ آخر میں یہ طے ہوا کہ دوسرے دن سویرے جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں آئے وہی حکم قرار پائے۔ اتفاق سے دوسرے دن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی ایمانداری اور دیانت پر سب کو اعتماد تھا، اس لیے سب نے بلا اتفاق آپ کو حکم مان لیا۔ آپ نے رفع شر کی یہ صورت نکالی کہ چادر بچھا کر اس میں حجر اسود رکھ دیا اور فرمایا ہر قبیلہ کا ایک ایک آدمی چادر پکڑ کے اٹھائے، اور جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرمایا۔ اس حسن تدبیر سے ایک خون ریز جنگ ہوتے ہوتے رک گئی، چونکہ آئندہ چل کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منصب جلیل ملنے والا تھا، اس لیے اللہ نے ابتدا ہی سے آپ کو فطرت سلیم عطا فرمائی تھی۔ چونکہ بچپن ہی سے آپ کا دامن اخلاق ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رہا اور آپ نے رسوم جاہلیت میں سے کسی میں ایسا نہ لیا۔ قدرت ہے کہ طلوع آفتاب سے قبل سپیدہ سحر نمودار ہو جاتا ہے، باران رحمت سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں موسم برشگال کا پتہ دیتی ہیں۔ موسم بہار کے آغاز میں فضا کا تغیر بہار کی آمد کا اعلان کرتا ہے، اسی لیے جوں جوں آپ کی عمر بڑھتی جاتی تھی اور نبوت کا وقت قریب آتا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غیر معمولی تغیرات پیدا ہوتے جاتے تھے، اور عمر کی زیادتی کے ساتھ ساتھ طبیعت دنیا سے ہٹتی جاتی تھی اور
روح ایک نامعلوم شے کے لیے بے قرار تھی، لیکن مطلوب کا پتہ نہ چلتا تھا۔ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت عزلت نشینی کی طرف مائل ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامان خورد و نوش لے کر مکہ کے باہر غار ہرا چلے جاتے تھے اور دنیا کی نگاہوں سے الگ مجاہدہ و ریاضت اور مراقبہ میں مشغول رہتے تھے۔ جب مجاہدہ و ریاضت سے قلب فیضان الہی کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اس وقت نبوت کے آثار و علامات شروع ہو گئے۔ خواب میں اسرار منکشف ہونے لگے، جو خواب دیکھتے وہ واقع کی شکل میں نظر آتا۔ جوں جوں یہ مدارج بڑھتے جاتے تھے، فیضان الہی کی لہریں زیادہ تیز ہوتی جاتی تھیں، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن شریف 40 سال کو پہنچا تو ایک دن جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول غار ہرا میں تشریف رکھتے تھے، فرشتہ غیب نظر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس کا ترجمہ ہے پڑھ اپنے رب کا نام جس نے پیدا کیا۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔